مثلاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ کے بڑے شہزادے کا نام تھا قاسم، تو کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اور مولا کائنات پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کی کنیت ہے ابو الحسن، آپ کے بڑے شہزادے کا نام کیا تھا؟ حسن۔ اب کوئی آدمی آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا حضرت صدیق اکبر کا کوئی بیٹا بکر تھا؟ اگر بکر ہے تو اس کے نام پہ آپ بکر ابو بکر کنیت رکھیں، جب اس نام کا آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ کنیت آپ نے کیسے رکھ لی ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ذرا میں چونکہ طالب علم ہوں، خطاب آپ نے سننے ہیں، میں طالب علم ہوں، ذرا سبق کو ذہن نشین کیجئے گا۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا بکر نام کا آپ کا کوئی بیٹا ہے کوئی آپ کے نام کا بیٹا، تو آپ کا جواب نفی میں کوئی نہیں ہے، تو پھر ابو بکر کنیت کیسی ہو گئی؟ اسی طریقے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں جب تم یہ لفظ بکر پڑھتے ہو اس کا صحت تلفظ بھی تمہیں نہیں آتا، یہ لفظ بکر پڑھا جائے گا یا لفظ بکر پڑھا جائے گا یا لفظ بکر پڑھا جائے گا؟ لفظ کیا پڑھو گے تم؟ اس کا تو صحیح تلفظ ہی تمہارے پاس ٹھیک نہیں ہے، کیا پڑھو گے لفظ؟ آئیے اس بارے میں عرض کروں گا، بڑی محبت سے کہوں گا آپ ذرا طالب علم کا سبق ذہن نشین کیجئے۔ میں کہتا ہوں اس لفظ کو جس پہلو سے بھی پڑھیں اس میں اللہ نے شان صدیق اکبر کو بیان کیا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ اگر کوئی سوال کرے کہ بیٹے کے نام پہ کنیت ہوتی ہے تو صدیق اکبر کا بیٹا بکر نہیں تھا، یاد رکھیں ہر وقت کنیت بیٹے کے نام پہ نہیں ہوتی، بسا اوقات کچھ بندے کے اندر صفات، خصوصیات، کوئی کمال پایا جاتا ہے، اس کمال کی وجہ سے کنیت رکھی جاتی ہے۔ مثلا مولا کائنات کی ایک کنیت ابو الحسن ہے اور ایک کنیت آپ کی ابو تراب بھی ہے۔ جب آپ کے جسد مقدس کو مٹی نے مس کیا تو میرے محبوب نے فرمایا قم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، تو اب آپ کے جسم کے ساتھ مٹی نے مس کیا تو آپ کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو تراب، مٹی کے باپ نہیں بلکہ مٹی والے۔ اسی طریقے سے بعض بزرگ ہیں ان کی ایک کنیت ہے ابو الوفا، تو اب وفا بیٹے کا نام نہیں تھا، چونکہ وہ وفا کا پیکر تھے تو کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو الوفا۔ تو اب یہاں دیکھیں گے کہ حضرت صدیق کی بکر کنیت کیوں پڑ گئی ہے، تو لغت کی کتابیں اٹھائیں، بکر کا معنی ہوتا ہے سبقت کرنے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے آگے نکلنے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے جو سب سے مقابلے میں آگے چلا جائے اسے بکر کہتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا ایمان لانے میں ابو بکر سب سے آگے نکلنے والا ہے، اس لیے اس کی کنیت ابو بکر پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا بکر کہتے ہی اس کو ہے جو سب سے آگے چلا جائے، اس کو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں۔ اب بکر بیٹے کا نام نہیں ہے، آپ کے اس وصف کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ بکر جو ہے کیوں کہتے ہیں، کہتے بکر کا معنی ہوتا ہے، بکر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ وزن اٹھانے والا ہو۔ جب ہجرت کی رات آتی ہے، آمینہ کے لال تشریف لے کے جا رہے ہیں، پیارے ابو بکر نے دیکھا آقا کریم سے چلنا دشوار محسوس ہوتا ہے، پاؤں میں کہیں ورم نہ آ جائیں، پیارے ابو بکر کہتے ہیں آقا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ جب حضور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو میرے حضور نے کہا تو بکرن انت بکرن، تو اتنا بڑا لگتا ہے کہ جس طرح اونٹ سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، آج نبوت کا بوجھ ابو بکر اٹھا کے جا رہا ہے نا۔ عزیزان گرامی، اب میں نے جب یہ غور کیا، شیخ محقق نے لکھا جب ابو بکر نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تو اہل محبت لکھتے ہیں چلنے کا انداز کیا تھا۔ پیارے ابو بکر کبھی میرے مصطفیٰ کریم کے دائیں طرف والے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف والے قدم کو بوسہ دیتے ہیں، پیارے ابو بکر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جس وقت اللہ کے محبوب نے مکے کو فتح کیا تھا تو اس وقت پیارے علی کو کہا کہ آئیے ان بتوں کو اتارنا ہے، تو پیارے علی نے کہا حضور میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، تو آمینہ کے لال نے کہا نہیں نہیں علی آج تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، آج نہیں۔ آئیے ذرا غور کریں کیا کہا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آج تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ جب ہجرت کی رات آتی ہے تو آمینہ کے لال نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم میرے کندھوں پہ آؤ، بلکہ مصطفیٰ ابو بکر کے کندھوں پہ آئے۔ کیوں بیٹھایا؟ دنیا کو بتانا چاہتے تھے
خلافت کا بوجھ ابو بکر اٹھانے والا ہے، اس لیے آج جو نبوت کا بوجھ اٹھائے گا خلافت کا بوجھ بھی وہی اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر بھی ہے۔ اور آگے بڑھے، جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ لفظ بکرن پڑھے تو میں کہتا ہوں بکرن پڑھ لو تب بھی پیارے ابو بکر کی شان نظر آئے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ لغت کی کتابیں اٹھائیں، بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جس کا دامن عصمت داغدار نہ ہوا ہو، جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس کو بکر کہتے ہیں۔ اب اگر ابو بکر پڑھو گے تو ابو بکر اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھے تو اگر اس کو بکر کی بجائے لفظ بکر پڑھے تو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکر کس کو کہتے ہیں؟ صبح کی روشنی کو کہتے ہیں، صبح صادق کو کہتے ہیں۔ اے جنوں پنجابی وچ پو پھٹنا کہتے ہیں، فرمایا جو صبح کی روشنی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے بکرتم واسیلا، فرمایا اب بکرا کیوں کہا؟ فرمایا روشنی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ابو بکر اسلام کے اندر تشریف لے کے آئے، اللہ نے اسلام کو ان کی وجہ سے روشنی عطا کر دی ہے نا، اس لیے میں نے کہا بکر پڑھو تب بھی آپ کی شان نظر آتی ہے، بکر پڑھو تب بھی آپ کی شان نظر آتی ہے، اور بکر پڑھو تو تب بھی پیارے ابو بکر کی شان نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اس لیے کہ رب کائنات نے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کو وہ یار غار عطا کیا۔ فرمایا جب یہ اسلام میں آئے، اب اس روشنی کو کبھی دیکھتا ہوں، ذرا اس انداز سے بھی غور کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں دو صورتیں ہیں، قرآن فہمی کا اگر تھوڑا سا ذوق ہونا تو میری طرف توجہ کیجیے۔ ہے قرآن فہمی کا ذوق تھوڑا سا؟ نہیں، لیکن سنی جو ہے نا یہ قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن دانی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن دانی کبھی آپ نے کیا تو مجھے بتا دیں۔ ہر روز تم مدارس میں جا کے استاد کو کہتے ہو استاد جی طلبہ بے دعا میں نے قرآن پڑھانا ہے، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کبھی مدرسے میں گیا ہو اور کہے کہ استاد جی کوئی درس کا استاد بھیج دو، ہم قرآن خوانی نہیں قرآن دانی کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں نہیں کسی جگہ پر کوئی ایک بندہ ہے تو مجھے بتا دو۔ اگر قرآن خوانی کرتے ہو قرآن دانی نہیں کرتے تو قرآن کی تفسیر پہ عمل تم کیسے کر سکتے ہو؟ سنیو میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن دانی قرآن فہمی کے ذوق پیدا کرو تاکہ پتہ چلے سنی کا ہر عقیدہ یا اللہ کے قرآن کے اندر ہوتا ہے یا نبی کے فرمان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا غور کریں، دو صورتیں ہیں، ایک کا نام ہے سورہ واللیل، اور اس کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ حافظ تو بیٹھے ہیں نا یہاں، واللیل کے بعد کون سی سورہ ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، واللیل اس سورت کا نام ہے واللیل، دوسری سورہ اس کا نام ہے سورہ والضحیٰ۔ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں واللیل کا نام ہے سورہ ابو بکر، والضحیٰ کا نام ہے سورہ محمد، کیونکہ سورہ واللیل میں ابو بکر کا ذکر ہے اور سورہ والضحیٰ میں پیارے محمد کا ذکر ہے۔ اب فرماتے ہیں ذرا غور کرو، ان دو صورتوں میں اللہ نے فاصلہ نہیں رکھا، نہیں غور کیا میرا خیال۔ سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ، ایک کا نام ہے سورہ ابو بکر، ایک کا نام ہے سورہ محمد، درمیان میں اللہ نے کوئی صورت بطور فاصلہ ذکر نہیں کی۔ فرمایا جس طرح ابو بکر اور محبوب میں فاصلہ نہیں، ان کی صورتوں میں بھی تو فاصلہ نہیں آ سکتا ہے نا۔ اس لیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں ذرا تھوڑا سا اس قرآن پہ غور کریں۔ امام راضی کیا خوب بات لکھتے ہیں، فرماتے تم نے کبھی غور کیا کہ آیا پہلی کو سورہ ابو بکر کیوں کہتے ہیں اور دوسری کو سورہ محمد کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، پہلی صورت میں پیارے ابو بکر کا ذکر آیا، مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ فرمایا اس میں پیارے ابو بکر کا ذکر ہے اور دوسری صورت میں ولسوف يعطيك ربك فترضى، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، ذرا کبھی قرآن کے کلمات پہ غور کرے، جب پیارے ابو بکر کا ذکر کیا فرمایا ولسوف يرضى، اس کی مصدر رضوان ہے، رضی یرضا سے، اور جب حضور کی بات آئی فرمایا ولسوف يعطيك کا رب کا فتر دعا، یہاں بھی مصدر رضوان ہے، رات بات جا ہے،
اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں میرا مصطفیٰ رضا کے مقام پر فیض ہے، میرے محبوب کا غلام ابو بکر بھی مقام رضا پہ فیض ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مادہ سے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر امام راضی بڑی محبت کی بات لکھتے ہیں، کبھی سوچا غور و فکر کیا؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کا ذکر پہلے کیا، دن کا ذکر بعد میں کیا، کیا عجیب ترتیب ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا، جب دوسری صورت آئی کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے دن کا ذکر پہلے کیا، رات کا ذکر بعد میں کیا۔ اب عجیب ترتیب ہے کہ سورہ ابو بکر آئے تو رات کا ذکر پہلے، دن کا ذکر بعد میں، اور سورہ محمد آئے دن کا ذکر پہلے، روشنی کا ذکر پہلے، اندھیرے کا ذکر بعد میں۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے واللیل، ابو بکر جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں تھے واللیل تھے، اور جب در مصطفیٰ پہ آئے تو وہ نہار ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے سورہ محمد میں محبوب کے اندر دن کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا میرا محبوب اعلان نبوت سے پہلے بھی نور کے اندر جلوہ گر تھا، تو یہ نہ کہتا رہے کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا تو نبوت آئی ہے۔ فرمایا نہیں، والضحیٰ، میرا مصطفیٰ پہلے ہی نبی بن کے آیا تھا۔ اس لیے ان صورتوں پہ غور کریں۔ اس محبوب کا تذکرہ قرآن مقدس نے، اس پیارے ابو بکر کا تذکرہ اس صورت میں، اور جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، بس اس کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن بڑا کمزور سا طالب العلم ہوں، میرے پاس علم کی بھی کمی ہے، الفاظ کا دامن بھی بڑا تنگ ہے، میری فہم بھی بڑی ناقص ہے، معنی سمجھا نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں شاید بات سمجھ آ جائے۔ عزیزان گرامی، جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لا رہے تھے، پیارے ابو بکر نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تو اشارہ یہ کرنا تھا کہ یاد رکھ لینا، جو نبوت کا بوجھ اٹھائے گا خلافت کا بوجھ بھی تو وہی اٹھائے گا نا۔ تو یہ خلافت تھی۔ اب آگے غار کے اندر، اب آگے غار کے اندر، اب ذرا تھوڑا سا غور کیجیے عزیزان گرامی، کہاں آئے؟ بولیے محبت سے، کہاں تشریف لائے؟ غار کے اندر۔ اچھا، غار کے اندر پہلے کون گئے؟ دوسرے کون گئے؟ اب میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک میں لفظ ہے ثان یسنین اذ ہما فی الغار، عربی گرامر کے لحاظ سے ثان یسنین، ثانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا لفظوں پہ۔ عربی گرامر کا ضابطہ قانون یہ ہے کہ اس میں عدد گنتی جو ہوتی ہے نا، یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ آپ گنتی کریے نا، 1 2 3 4، ایک یہ بھی طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، یہ دونوں طریقے ہیں یا نہیں؟ اب اسی طریقے سے عربی کے اندر جب ہم 1 2 3 4 کہیں نا، پھر کہتے ہیں احد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ، اور جب اس سے ترتیب کا معنی مراد لینا ہو تو پھر اس کو فاعل کے وزن پر لے جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ واحد، ثانی، ثالث، رابع اور خامس۔ اب واحد، ثانی، ثالث کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ جتنے بچے یہ شرح میں اطول پڑھتے ہیں، انو ثانی انو ثالث کے اندر یہ سارے ترجمے یاد ہے۔ اب ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بحیثیت طالب علم میں غور یہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثان یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی دلالت کرتا ہے ترتیب پر۔ اب جب ہم تفصیل کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، پریکٹیکل کو دیکھتے ہیں، ابو بکر غار میں پہلے داخل ہوئے، سرکار بعد میں تشریف لے گئے، تو اب ثانی کا لفظ ابو بکر کے لیے کیسے بولے؟ تو ترتیب کا تو تقاضا یہ بنتا تھا، اول ابو بکر ہیں، ثانی مصطفیٰ ہیں، لیکن ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں نبی کو ثانی کہہ دوں اور ابو بکر کو اول کہہ دوں۔ کیسے کہتا ہوں؟ پھر میں سوچ میں پڑ گیا، بھئی یہ غلط بھی تو نہیں ہو سکتا، بس میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا پتہ یہ چلتا ہے اول ابو بکر ثانی مصطفیٰ، اول محمد ثانی ابو بکر، مطلب کیا ہوگا؟ غار میں داخلے کی بات آئے، اول ابو بکر ہے، ثانی محمد بنتا ہے، جب مزاج کی بات آئے اول مصطفیٰ بنتا ہے، ثانی ابو بکر بنتا ہے۔ اس لیے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار۔ اب غار کے اندر 3 دن رہے تو کیا عطا کیا؟ آئیے ذرا محبت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بزرگان دین فیض دیتے ہیں نا، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا روحانیت کے ساتھ، تصوف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر ویسے بھی جس کی نسبت گولڈن شریف سے ہو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ تو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا۔ تو صوفیاء کے فیض دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ شیخ کامل کیا کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، نوافل بتاتا ہے، تہجد پڑھاتا ہے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، وہ محنت کرتے ہیں، کرتے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا جاتا ہے. فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ اب آئیے ذرا غور کریں. ایک تو طریقہ یہ ہے فیض دینے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ شیخ کامل ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت نہیں کراتے، بس ایک ہی لمحے میں سینے سے لگاتے ہیں، فیض دے کے پار کر دیا کرتے. اب یہ بات ہے کہ سمجھ، میں ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، بس اشارہ کروں گا، غور کیجیے. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی مثال آپ نے سنی ہوگی. آپ نے سوال کیا مریدوں سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا. ایک نان بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، وہ خاموش ہو گیا. کہا مانگ، کیا مانگتا؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں مانگتا. کہا کیوں نہیں مانگتا؟ کہا تو نے دینا ہی کچھ نہیں، میں مانگوں کیا؟ کہا نہیں میں دوں گا. کہا مجھے پتا آپ نے نہیں دینا. اس کا خیال یہ تھا کہ پیر پکا ہو جائے، بدل ہی نہ جائے کہیں. کہا جی ٹھیک ہے. کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا اچھا دو گے؟ کہا بالکل. کہا پھر مجھے اپنے جیسا باقی باللہ بنا دو. مجھے کیا کرو؟ اپنے جیسا باقی باللہ بنا دو. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا تو بن نہیں سکتا، تیرے اندر لیاقت صلاحیت نہیں ہے. کہا وہی بات ہوئی نا. کہا اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا طاقت بھی پیدا کرو، بناؤ بھی صحیح. آپ اندر لے کے گئے، سینے سے لگایا، اٹھائیے. ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب باہر نکلے لوگ پہچاننے میں دشواری محسوس کرتے تھے، اصل کون ہے اور بن کے آنے والا کون ہے. یعنی اتنی مماثلت، اتنی مشابہت ہو گئی، اصل میں اور بننے والے میں فرق نہیں ہوتا تھا. اب یہ نیچے سے مثال ہے. اب تھوڑا سا اوپر چلے. معراج کی رات آئی تھی، توجہ کریں، معراج کی رات آئی تھی. زمین کی سیر کی، ختم ہو گئی. آسمان کی سیر کی، ختم ہو گئی. اب آگے لامکان پہ گئے. توجہ کریں، لامکان پہ تشریف لے کے گئے. اب اللہ نے کتنا فیض دیا، اتنا فیض دیا، اتنا دیا. واپس آ کر میرے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، من رعانی فقد رعا الحق. اللہ نے اتنا فیضان دیا، اتنا فیض دیا، واپس آ کے اعلان کر دیا، من رعانی فقد رعا الحق. اللہ نے اتنا فیض عطا کر دیا، جو کانا قاب قوسین کی صورت میں تھا، اتنا فیض عطا کیا. واپس آئے تو کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. میں نے کہا مجھے پتا یہ چل گیا، اگر باقی باللہ کی مثال ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنی مماثلت ہے، اصل میں بننے والے میں فرق نہیں ہے. حضور معراج پہ جاتے ہیں، واپس آئے. اب اللہ تو صورت سے پاک ہے، لیکن حضور نے اعلان کر دیا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا ہے. اور جب غار کے اندر 3 دن تک ابو بکر کو اپنے پاس رکھا ہے، اٹھاؤ سیرت کی کتابوں میں، جب غار سے نکلے مدینہ طیبہ میں گئے، سرکار بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. میرے مصطفیٰ نے اتنا روحانی فیض عطا کیا، لوگ پہچاننے میں دشواری محسوس کرتے تھے ابو بکر کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت شان صدیق اکبر، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت. اتنا فیضان عطا کیا، اتنا فیضان عطا کیا. 3 دن تک غار میں آمینہ کے لال نے پیارے ابو بکر کو وہ فیض عطا کیا، وہ فیض عطا کیا. جب مدینہ طیبہ میں گئے، سرکار بھی بیٹھے ہیں، پیارے ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. آنے والے دیکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں. پیارے ابو بکر نے کیا کیا؟ غلامی کا حق ادا کر دیا. سر سے امامہ اتارا، یوں تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے سردار وہ بیٹھا ہے، ڈاکٹر یہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے سان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اتنا فیضان عطا کیا ہے کہ رب کائنات کے پیارے محبوب نے ابو بکر کو اتنا فیض دے دیا تاکہ پتہ چلے یہ میرے مصطفیٰ کا مظہر جا رہا ہے. پیارے ابو بکر کے اگر زمانہ ظاہری کو دیکھیں تو پیارے ابو بکر صدیق کی زندگی کے 3 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے جو آپ نے میرے آقا کریم کی حیات ظاہری میں آپ کے ساتھ گزارا. ایک حصہ وہ ہے جو آپ کے پاس آنے سے پہلے گزارا. اور تیسرا حصہ وہ ہے جو آپ کے ظاہری وصال کے بعد 2 سال 3 ماہ کچھ دن جو آپ کا زمانہ خلافت بنتا ہے. تو آئیے اب جو ظاہری نظام خلافت تھا، وقت کے دامن میں گنجائش بڑی محدود ہے، 1-2 باتیں آپ کی عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پیارے ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے کے اندر وہ نظام خلافت رائج کیا جو میرے حبیب لبیب علیہ السلام نے آپ کو
سکھایا تھا، سمجھایا تھا، پڑھایا تھا وہ۔ اب اس کی ایک دو میں جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج بات ہوتی ہے نا نظام کی، آج ہماری سستی یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو محراب میں کھڑے ہو کر، ممبر پہ کھڑے ہو کر ہم نے نماز کا طریقہ تو بتایا، ہم نے لوگوں کو یہاں صدقہ دینے کا طریقہ تو بتایا، ہم نے لوگوں کو روزے کا طریقہ تو بتایا، لیکن لوگوں کو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا طریقہ نہیں بتایا کہ اسلام معاملات کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کا نظام حکومت کیا ہوتا ہے، اسلام کا نظام خلافت کیا ہوتا ہے، اسلام کا طریقے نظام طرز حکومت کیا ہوتا ہے۔ اگر قوم کو سمجھا دیا جاتا تو قوم شاید ہو سکتا ہے اس طرف آ جاتی۔ سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں، آپ اگر گھر میں میاں بیوی لڑ پڑے، خدا نہ کرے طلاق ہو جائے، تو مسئلہ پوچھنے کس سے آتے ہیں؟ بولیے ذرا تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا زور سے بولے، آرام سے بولے، آہستہ بولیں، سکون سے بولیں، زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اگر خدا نہ کرے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے آپ؟ عالم کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر نماز کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے، دو کی بجائے ایک سجدہ کر لے، تشہد بھول جائے، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ عالم کے۔ اگر آپ زمین کو پانی لگا رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، آپ پانی لگا رہے تھے تو لڑائی ہو گئی، اب کیس لے کے کدھر جائیں گے؟ مسجد میں جائیں گے مولوی کے پاس؟ اب سیدھے تھانے میں چلے جائیں گے۔ توجہ ہے بھائی؟ وہاں اگر لڑائی ہو گئی، زمین کا قبضہ لینا تھا، لڑائی ہو گئی، بندے قتل ہو گئے، اب آپ مولوی کے پاس نہیں جائیں گے، سیدھے کہاں جائیں گے؟ عدالت کی طرف چلے جائیں گے، بھائی تھانے میں چلے جائیں گے۔ آپ کی مہربانی ہے، تھانے آباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آباد؟ تو اگر جس طرح نماز کا مسئلہ عالم کے پاس آتا ہے، روزے کا مسئلہ عالم کے پاس آتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ عالم کے پاس آتا ہے، اگر لڑائی کا مسئلہ بھی عالم کے پاس آتا، تمہاری وکیلوں کی فیس بھی بچ جاتی، تھانے بھی بند ہو جاتے، قسم سے کہتا ہوں۔ نہیں تو اٹھائیے اللہ کا قرآن 5ویں پارے میں، ایک منافق اور ایک یہودی پانی لگانے پہ جھگڑا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے، لڑائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ در مصطفیٰ پہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو میرے نبی نے بتا دیا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہاری زمین کا بھی جھگڑا ہو تو ان عدالتوں میں نہ جانا، ان ججوں کے پاس نہ جانا، ان تھانوں میں نہ جانا، عالم کے پاس آنا، تمہارے پیسے بھی بچ جائیں گے، مسئلہ بھی حل ہو جایا کرے گا نا۔ تو آئیے وہ نظام کون سا تھا؟ پیارے ابو بکر کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں۔ مسلمانوں نے فتح کر لی۔ اسلام کا اس وقت نظام یہ تھا کہ جب اسلام جاتا، جا کے جنگ نہیں شروع کرتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی، پہلے کیا پیغام ہوتا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے پھر دوسرا حل کیا ہے؟ جزیہ، ٹیکس ادا کرو۔ اگر ٹیکس ادا نہیں کرتے پھر تیسرا حل ہوتا تھا جنگ، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کا ایک طریقہ کار ہے۔ اسلام کا ہر کام نظم کے ساتھ ہے، ہر کام طریقے کے ساتھ ہے۔ اسلام غیر منظم مذہب نہیں ہے، اسلام غیر منظم طریقہ نہیں بتاتا، اسلام بڑے نظم و ضبط کا نام ہے۔ اب گئے وہاں، اتفاق ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا کر دی۔ جب کامیابی عطا کی تو آپ نے اسلام کا نظام رائج کر دیا، اور جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کو کہا تم جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو۔ اب اس کا اسلام حال یہ بتاتا ہے، اگر کوئی مسلم ریاست میں غیر مسلم رہے تو وہ ٹیکس ادا کرے۔ اسلام 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں، خلافت صدیق اکبر میں جو ہوا ہے، آئیے توجہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزوں کی اسلام ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 1، اسلام کہتا ہے تم ٹیکس ادا کرو، تمہاری جان کی حفاظت اسلام کرے گا۔ بولو واپس سے، کس کی حفاظت کرے گا؟ جان کی حفاظت اسلام کرے گا۔ نمبر 2، تمہارے مال کی حفاظت اسلام کرے گا۔ نمبر 3، تمہاری آبرو اور عزت کی حفاظت اسلام کرے گا۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام اتنا امن والا مذہب ہے، یہ غیر مسلم کی جان کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، مال کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، آبرو اور عزت کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ ان کی عزت کا بھی اسلام محافظ ہے۔ بتائیں دنیا کو یہ اسلام ہے؟ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ آئیے ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اب حضرت خالد بن ولید نے جب فتح کر لیا، ان سے ٹیکس لے لیا، سارا کام ہو گیا، پیارے ابو بکر صدیق نے لیٹر لکھا خالد بن ولید کو، کہا خالد بن ولید فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں مسلمان لڑ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی پوزیشن ذرا کمزور ہے، یہاں سے فوج لے کے کمک کی صورت میں وہاں پہنچو۔ حضرت خالد بن ولید فوج لے کے جانے لگے۔
उस इलाके के जितने उमरा थे, जितने सरदार थे, जितने गैर मुस्लिम थे, उनको बुलाया, एक इजलास बुलाया, इतना किया, कहा बताओ तुमने कितना टैक्स दिया था। एक बंदा खड़ा हो तो उसने कहा मैंने 100 रुपया दिया था, एक ने कहा मैंने 500 दिया, एक ने कहा मैं इतना देता हूं। जितना टैक्स लिया था खालिद बिन वलीद ने कहा ये टैक्स वापस ले लो। तवज्जो करना जुमले पे। खालिद बिन वलीद ने कहा ये टैक्स वापस ले लो। कहा क्यों? कहा इस्लाम का कानून ये है, ये टैक्स लेने का तब मजाज होगा जब ये जान की भी हिफाजत करे, माल की भी हिफाजत करे, आबरू की भी हिफाजत करे। हम चूंकि फौज लेके जा रहे हैं, इन 3 चीजों की हिफाजत की जमानत नहीं दे सकते, और इस्लाम जब जमानत ना दे टैक्स भी नहीं दे सकता है। बड़े बड़े सरदार खड़े हो गए, बड़े बड़े काफिर खड़े हो गए, तलवार फेंक दी। कहा खालिद बिन वलीद फिर हमारा पैगाम सुन लो, तुम्हारी तलवार कलमा नहीं पढ़ा सकी, तुम्हारा किरदार कलमा पढ़ने पे मजबूर कर रहा है। तुम्हारी नाराज तो नहीं हो गए? मैं तो बड़े सख्त जुमले कहना चाहता हूं। खालिद बिन वलीद तुम्हारी तलवार कलमा नहीं पढ़ा सकी, तुम्हारा किरदार कलमा पढ़ने पे मजबूर कर रहा है। अगर ये इस्लाम है तो फिर हम कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं। आइए मेरे मिल्लत के गयूर नौजवान, जो गवर्नमेंट किसी कौम की, किसी फर्द की, किसी आदमी की इज्जत, आबरू और जान की हिफाजत नहीं कर सकती है, वो गवर्नमेंट किसी फर्द से टैक्स लेने की मजाज नहीं हो सकती है। हिफाजत की जमानत पहले दे, टैक्स बाद में वसूल करे, फिर जाके उसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता टैक्स भी वसूल कर लो, बंदे की जान भी महफूज ना हो, माल भी महफूज ना हो, इज्जत भी महफूज ना हो, फिर भी तुम टैक्स वसूल करते रहो। ये इस्लाम का निजाम नहीं है। इस्लाम का निजाम ये है, हिफाजत पहले करता है, टैक्स बाद में वसूल करता है। ये वो निज़ाम खिलाफत था जो हमारे अबू बकर ने अदा किया। अब आखिर में चूंकि यहाँ कसीर तादाद में उलमा भी मौजूद है, मुस्लिहीन उम्मत भी मौजूद है, आज कहाँ बिगाड़ पैदा हो गया, अहले इल्म नाराज ना हो, तो अदब से अर्ज करना चाहूँगा, प्यारे अबू बकर हैं कौन? तवज्जो है? प्यारे अबू बकर हैं कौन? आपने जब खिलाफत संभाली ना, आप तनख्वाह वसूल करते थे। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़ी मोहब्बत से हाथ बांध के अर्ज करना चाहूंगा। तनख्वाह वसूल करते थे, चाहे हफ्ते के बाद मिलती थी, रोजाना मिलती थी, जो भी। आपकी ज़ौजा मुहतरमा का ख्याल बना कि मैं हलवा पका के खा लूं। घर में पैसे नहीं थे। तवज्जो करना जुमले पे। आज लोग कहते हैं माज़ल्ला अबू बकर हुकूमत के लिए हुजूर के साथ जुड़े हुए थे, और मैं कहता हूँ नदानों कभी अबू बकर की सीरत तो पढ़ के देखो, जिसके घर में एक टाइम की रोटी नहीं, उसने हुकूमत से लिया ही क्या, मुझे बताओ। प्यारे अबू बकर की बीवी ने कहा, ज़ौजा मोहतरमा ने कहा, अहलिया ने कहा, हलवा खाने को दिल करता है, घर में पैसे नहीं है। कहा अच्छा, आपने बताया नहीं, आपकी तनख्वाही जो सब्जी जो चीज़ चाहिए थी वो ले ली, 1 पैसा बचा लिया, या 1 रुपया या 8 आने या 4 आने, जितने भी थे बचा लिए, फिर दोबारा तनख्वाही फिर बचा लिए, फिर बचा लिए। काफ़ी दिनों के बाद जब इतने पैसे हो गए कि जिससे हलवा खाया जा सकता है, आपने उन पैसों से हलवा ख़रीदा, पकाया और घर में रखा। सरकार सिद्दीक़ अकबर पाक तशरीफ़ लेके आए तो सामने हलवा आ गया। अपनी बीवी से पूछा ये कहाँ से आ गया, घर में तो पैसे नहीं थे। कहा मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से मैं हलवा पका के खा लूँ, लेकिन पैसे नहीं थे। जब आपकी तनख्वाह आती थी मैं 1-1 पैसा बचाती रही, आज इतने पैसे हो गए और मैंने उन पैसों से हलवा खरीद के पकाया है। प्यारे अबू बकर ने कहा अच्छा, 1-1 पैसा बचाती रही, इतने पैसे बच गए, हलवा बन गया। वापस गए, बैतुल माल के चेयरमैन से कहा कि बैतुल माल के चेयरमैन, मेरी तनख्वाह इतनी थी, मेरे घर का गुजारा होता था, मेरी बीवी ने 1-1 आना बचाया, अब उसने हलवा पकाया। इसका मतलब है कि मेरी तनख्वाह में से अगर इतने पैसे कम कर दिए जाएं तो गुजारा। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं बस ये मेरा आखिरी पैगाम है। आज मुझे बता दीजिए, प्यारे अबू बकर ने ये कहा अगर मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर लिए जाएं तो मेरा गुजारा हो सकता है। आज एक मस्जिद का इमाम होता है, एक जगह पे 15,000 तनख्वाह मिलती है, दूसरी मस्जिद वाला कहता है और मैं तुम्हें 30,000 देता हूँ, ये छलांग लगा के उस मस्जिद में चला जाता है। आज एक खतीब कहता है मैं 40,000 में तकरीर नहीं 60,000 में तकरीर करना चाहता हूँ। एक नाथ खां कहता है मैं 30,000 में नहीं मैं 50,000
10,000 में आना चाहता हूँ, मुझे बताइए तो सही अबू बकर का नाम कैसे उसे अब लेना चाहते हैं, मुझे बता दो। सोचने की बात है, गौर फिक्र करने की बात है। नारे लगाना आसान काम है, काम करके दिखाना मुश्किल है। मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, अबू बकर गुफ्तार का नहीं किरदार का नाम है। अबू बकर ने मेरे महबूब की सुन्नत को समझा नहीं, समझाया भी है और अमल करके दिखाया है। बड़ी अजीब बात होगी, जब पहली मर्तबा खिलाफत के मिंबर पे बैठे तो कहा ये उसामा का लश्कर चला जाए, प्यारे उमर जैसा जलील उल कदर सहाबी खड़ा हो गया। अबू बकर तुम्हें पता है अभी हुजूर का ताजा विसाल हुआ है, कहीं शौर से खड़ी हो जाए, मदीने के हालात खराब ना हो जाए, इसको रहने दो। अबू बकर ने क्या कहा, अबू उमर तू कैसा आदमी हो गया, पहले तो बड़ा गयूर बनता था, याद रख ले अबू कुहाफा के बेटे में ये मजाल नहीं है, जिसका इंतखाब मेरे मुस्तफा ने कर दिया मैं उसमें तब्दीली कर दूं, कर ही नहीं सकता। कामयाबी की जमानत ये है मैंने मुस्तफा की हर सुन्नत पे अमल कर रहा है। आज अगर हम बारसाने मेहराब व मिंबर कौम को सीधा करने के बजाय पहले हम अपने आप को सीधा करने की कोशिश करें, अपनी सलाह करने की कोशिश करें। हमें अंदाजा ही नहीं होता मिंबर पे बैठ के बोलने का सलीका क्या है, हमें अंदाजा ही नहीं होता मेरे महबूब के गुफ्तगू करने का तरीका क्या होता है, हमें अंदाजा ही नहीं होता मेरे महबूब ने तबलीग इस्लाम किस अंदाज से की है। हम अपने ज़ौक़ को इस्लाम समझते हैं, मेरा ज़ौक़ इस्लाम नहीं हो सकता, आपका ज़ौक़ इस्लाम नहीं हो सकता। अपने नजरियात को, अपने ख्यालात को ताबे कर दो मेरे मुस्तफा के ख्यालात के ताबे, फिर इस्लाम आता है। क्यों कहा मेरे मौला कायनात ने, ये जुमला जो आज हमारे लिए काफी है। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा मुआशरा कब ठीक होगा, कौम कब सीधी होगी, फरमाया जब उलमा ठीक होंगे ना, जब उलमा ठीक होंगे मुआशरा ठीक हो जाएगा। जब उलमा के अंदर बिगाड़ पैदा होगा मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इसको अपनी जबान में कहूं तो यूं कहता हूं, गाड़ी चलती है इंजन के पीछे, गाड़ी चलती है इंजन के पीछे। अगर इंजन ठीक है और डब्बे पुराने भी होंगे तो पीछे तोड़ पेंदे ने। बात समझ आई, कैसे समझाऊं इस कौम को, कसम से कहता हूं मुझे तो खुद बड़ा डर लगता है। बड़ा डर के कहना चाहता हूं मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, आइए मैं तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता हूं। सोचिए अगर इंजन ठीक है और डब्बे पुराने भी होंगे पीछे तोड़ पेंदे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर इंजन खराब हो जाए डब्बे नए भी लगा दे, डब्बे मंजिल तक नहीं जाएंगे, डब्बे तब जाएंगे जब इंजन ठीक हो जाया करते हैं। आइए आज हम आज करें, आप भी अपने साथ वादा करें, आज के बाद हम झूठ नहीं बोला करेंगे, कसम से कहता हूं। आज वादा करें आज के बाद हम धोखा नहीं करेंगे, फराड नहीं करेंगे। मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, एक बंदे ने सर्वे दिया है, आप भी इससे इत्तेफाक कर लें, मेरे हिसाब के मुताबिक 5 मिनट अभी बाकी है, इजाजत हो तो मैं पूरा कर लें। तवज्जो है मेरे, गौर कीजिए। एक बंदे ने सर्वे दिया है, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए सबसे ज्यादा किस मुल्क से लोग जाते हैं? तजिया है, हो सकता है उसमें कमी बेशी हो, मैं तो रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं, गलती का इम्कान हो सकता है, ये कोई कुरान हदीस नहीं है। सर्वे दिया, हज करने के लिए सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से जाते हैं, उम्रा करने के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जाते हैं। फिर मुझे कहने दो, उम्रा करने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, हज करने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, सफा मरवा के दरमियान में साज करने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। भाई वहाँ मकाम इब्राहिम पे सबसे ज्यादा नफल पढ़ने वाले पाकिस्तानी हैं। अब मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, इतने हज भी करते हो, इतने उम्रे भी करते हो और इतने तवाफ भी करते हो, मैं आपको 200 रुपया देता हूँ, पूरे उज शरीफ के शहर से किसी एक दुकान से मुझे खालिस दूध ला के दे दो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे मेरा सवाल है, हर वक्त तो मौलवियों पे तनकीद करते रहते हो, मौलवियों को गाली निकालते हो, मौलवियों को बुरा भला कहते हो, कभी अपने किरदार पे भी नजर डाली है? मुझे पता है तुम लोग मौलवी को क्यों बुरा कहते हो, कहीं हमारी चोरी पकड़ी न जाए, कसम से कहता हूँ। चोर भी मचाए शोर। मैं आपसे पूछता हूँ, या मुझसे 500 रुपये ले लो, जाओ किसी दुकान पे मुझे खालिस मिर्चे ला के दे दो। कसम से कहना चाहता हूँ, जिस कौम ने इतने उम्रे किए, इतने तवाफ किए, इतने हज किए, उस मुआशरे में अगर 1 किलो दूध खालिस नहीं मिलता, मुझे बताओ उस उम्रे का फायदा तुम्हें क्या होगा, मुझे बता दीजिए। उस हज का फायदा क्या होगा? आइए मैं तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता हूँ। अबू बकर का सबसे मारूफ लकब है सिद्दीक। बोलो क्या लकब है? क्या माना
ہے صدیق کا؟ نہیں، صدیق کا معنی سچا نہیں ہے. علماء سے پوچھئے، صدیق کا معنی سب سے زیادہ سچا، بہت زیادہ سچا. اب میں صادق اور صدیق میں لغوی فرق نہیں بیان کرنا چاہتا، لغت نے کیا کیوں نہیں جانا چاہتا. صدیق کو مانتے ہو تو میرے ساتھ وعدہ کرو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. قسم سے وعدہ کرے، قسم سے کہتا ہوں، اگر صدیق کو مانتے ہو تو وعدہ کرو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر صدیق سے پیار کرتے ہو تو پھر وعدہ کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر صدیق سے پیار کرتے ہو تو پھر وعدہ کرو آج کے بعد دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ نہیں کریں گے، فرار نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. اگر صدیق سے پیار کرتے ہو تو پھر صدیق کا نام لیتے ہو. صدیق کی سیرت کا عکس بھی ہمارے کردار میں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں. اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معذرت خواہ ہوں. دعا کریں اللہ مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا